السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیلۃ القدر کی برکات۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِی لیلۃ مبارکہ۔ بے شک ہم نے اسے ایک بہت برکت والی رات میں اتارا۔ یہ قرآن کریم کی عظمت و شرف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا۔ یہ بابرکت رات کون سی ہے؟ یہ وہ رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِی لیلۃ القدر۔ بلا شبہ ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا۔ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ لیلۃ القدر کو بابرکت رات کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں قرآن کا نزول ہوا، اس میں روح الامین اترتے ہیں۔ اس رات میں سال بھر میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ گویا اگر اس ایک رات کی عبادت پوری تیاری اور پلاننگ سے کر لی جائے تو 1000 مہینوں کی عبادت کا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے۔ لیلۃ القدر آخری عشرے میں کسی بھی طاق رات میں ہو سکتی ہے۔ اس رات کی تیاری اور پلاننگ میں سب سے پہلے تو دعا کرنا شامل کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ رات ہمارے نصیب میں کر دیں اور ہمیں عبادت کی ہمت اور توفیق بھی دیں۔ پھر آپ ایک ڈائری بنائیں جس میں وہ ساری دعائیں لکھیں جو وقتاً فوقتاً آپ کے دل میں آتی رہتی ہیں۔ رمضان کی طاق راتوں میں پھر وہ دعائیں مانگیں۔ ہو سکتا ہے لیلۃ القدر کا نصیب ہو جائے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت قریب ہو جائیں، ہمارے دل اللہ کی محبت سے بھر جائیں، ہماری عبادات بہت اچھی ہو جائیں۔ لہٰذا اس رات کی عبادت کی پلاننگ پہلے سے کر کے رکھیں کہ عبادت کیسے کرنی ہے، اور اگر کوئی رکاوٹ درپیش ہوئی تو اسے دور کیسے کرنا ہے۔ اس رات میں قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، انفرادی نوافل ادا کیجیے، ممکن ہو تو اجتماعی قیام اللیل کیجیے۔ بعض اوقات اکیلے میں نیند آ جاتی ہے، سستی بھی ہو جاتی ہے، انسان ادھر ادھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، تو اجتماعی عبادت کا اہتمام کیجیے۔ یاد رکھیں ہر کام کے لیے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ جس طرح اگر پودوں کو صحیح ماحول نہ ملے نا تو وہ مرجھا جاتے ہیں، اسی طرح انسان کو صحیح ماحول نہ ملے تو عبادت نہیں ہو پاتی۔ لیکن دھیان رہے کہ جب عبادت کے لیے زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر عموماً باتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، پر اس بات کا خصوصی خیال رکھیں کہ کسی بیکار گفتگو میں شامل نہیں ہونا۔ اگر کوئی بات کرنے کی کوشش کرے تو اسے کہہ دے کہ عبادت کی رات ہے۔ پوری توجہ اور یکسوئی سے دعائیں مانگیں، تسبیحات کریں تاکہ آپ اس رات کی برکات سمیٹ سکیں۔ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔